السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے اپنی شام کو حسین بنایا ہے بہاولپور کی خوبصورت اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر عاصم ثقلین شجاع درانی صاحب کے ساتھ۔ آپ ایک ہمہ جہت تخلیقی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے نظم اور نثر دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ نے مضمون نگاری، کالم نویسی، خاکہ نگاری، ڈرامہ نگاری اور شعری اصناف میں گیت، غزل، نظم اور کتاب میں طبع آزمائی کی ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر عاصم شجاع ثقلین کے پاس۔ اس سے پہلے میں ان کے دو شعر جو میں کہتا ہوں کہ ان شعروں کی حقیقی تفسیر ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے، پڑھنے کے بعد ان کی طرف چلیں گے۔ شعر ہے: کبھی لیا ہو جو لہجہ بدل تو ثابت کر، پڑا ہو جو ماتھے پہ بل تو ثابت کر، میرے خلوص کا انکار کرنا آساں ہے، میرے خلوص کا نعم البدل تو ثابت کر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، آپ سنیں سب ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت؟ میں شکر گزار ہوں شہزاد، آپ جو ہے نا اتنی تکلیف کر کے اور اتنی دور سے آئے ہیں میرے پاس، اور میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس محبت اور اس خلوص پر۔ سر شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اور بے حد شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے۔ سر پہل تو میں بات کروں گا آپ کے تخلیقی سفر کے حوالے سے۔ سر اس کا آغاز، اپنے تخلیقی سفر کا آغاز آپ نے کب اور کس صنف ادب سے کیا؟ تخلیق کے حوالے سے شہزاد اگر آپ شاعری کا پوچھ رہے ہیں تو غالباً 1985-86 میں نے شعر کہنا شروع کیے تھے، اور غزل ہی کہی تھی پہلی۔ اب وہ غزل مجھے یاد تو نہیں ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے مصرے یاد ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ موزوں تھی غزل، اور سن بھی میں نہیں بھول رہا، 1985 یا 86 اس میں نے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ جی سر۔ تو سر پہلی غزل نہ صحیح، آپ اپنے ابتدائی دور کی کوئی ایک غزل ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ اچھا، یہ اس طرح کی باتیں اکثر یاد نہیں رہتی۔ مجھے اچھا ایک غزل، وہ میری پہلی تو نہیں ہے، دوسری تیسری غزل شاید ہو، تو وہ بہت عرصہ تک میں نے لکھی رہی میرے پاس۔ وہ اس لیے مجھے وہ اس طرح تھی کہ یہ اندھیرا، یہ سکوت و ظلمت تاریک شب، دیکھتا اور سوچتا ہوں روشنی چھائے گی کب میں اس دل کے تڑپنے کی دوا کر پاؤں گا، کب تلک زندہ رہے گی دل میں خوشیوں کی طلب۔ بہت خوب سر۔ یہ اس طرح کے یہ ٹوٹے پھوٹے شعر ہیں، ان میں کئی جو ہے نا اب بھی مجھے نظر آتا ہے، کئی فکری، کوئی سکم بھی ہیں کچھ، یعنی پہلے مصرے میں جو آپ اگر غور کریں اندھیرا اور ظلمت، وہ دونوں میں نے اکٹھے استعمال کر دیے، لیکن یہ جو ہے نا یہ وہی ابتدائی زمانے کی غزل ہے۔ یہ جو دو چار شعر اس کے ہوتے تھے، یاد کروں گا تو آ جائیں گے، یہ دو شعر تو ذہن میں ہیں اس کے۔ جی سر۔ اچھا، تو سر آپ آج باتوں میں ہی آپ کی شخصیت کے کئی نئے پہلو میرے سامنے آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک حیثیت مترجم کی بھی ہے۔ آپ نے فارسی اور سرائکی اشعار کو اردو کے روپ میں ڈھالا ہے۔
تو سر میں آپ سے وہ سرائکی غزل بھی سننا چاہوں گا، چاہے آپ کو دیکھ کے ہی کیوں نہ سنانی پڑے۔ اچھا، دیکھ کے وہ میرے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ مجھے میں بتا چکا کہ ہمارے وہ دوست ہیں ملتان میں ہوتے ہیں، باسط بھٹی صاحب، احمد بشرقیہ سے تعلق ہے ان کا، عبد الباسط بھٹی، تو ان کی فرمائش پہ ایک غزل کہی تھی میں نے جی سر، اور وہ میں کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر اس کے۔ پچھلے دنوں بھی وہ کچھ دوستوں نے کہا تو میں نے ایم اے کی کلاس میں بھی، یا بی ایس کی کلاس تھی ایم اے کی تھی، اس میں بھی سنائی ہے وہ غزل۔ تو وہ کچھ یوں تھی کہ ونجایا حیاتی دا پل پل میں چپ پچ تے چپ پچ حیاتی ونجاون دا ڈکھ ہے، ونجایا حیاتی دا پل پل میں چپ پچ تے چپ پچ حیاتی ونجاون دا ڈکھ ہے، ذرا حوصلہ کرتے تے کو ڈسے ساں جڑا تے کو کچھ نہ ڈساون دا ڈکھ ہے۔ واہ 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 سر، کمال ہے۔ ونجایا حیاتی دا پل پل میں چپ پچ تے چپ پچ حیاتی ونجاون دا ڈکھ ہے، ذرا حوصلہ کرتے تے کو ڈسے ساں جڑا تے کو کچھ نہ ڈساون دا ڈکھ ہے۔ میں تقسیم کرتے گھٹاون گیا ہم تے ڈو نال ڈکھ کو ضرب دیتے آیا، میں تقسیم کرتے گھٹاون گیا ہم تے ڈو نال ڈکھ کو ضرب دیتے آیا، جڑے یار ڈکھ نہیں ونڈایا میرا ہن حکم اپنا ڈکھڑا سناون دا ڈکھ ہے۔ نہ کھٹسی نہ لاسی تو وہ بار چاہتی، سنا دل اتے عشق دا وار چاہتی، نہ کھٹسی نہ لاسی تو وہ بار چاہتی، سنا دل اتے عشق دا وار چاہتی، دو چار ہنجویں دی کوئی کھیڈ کہنی ہے، ساری حیاتی ہنڈاون دا ڈکھ ہے۔ آخری شعر ہے کد کہ میں ہر ہنج دے وچ تیری فرقت کھلینا، سبھے سول صدمے تیرے نامے لینا، میں ہر ہنج دے وچ تیری فرقت کھلینا، سبھے سول صدمے تیرے نامے لینا، ذرا انج انج کرتے میں کو دسا ون جو کیا کیا تیرے ذمے لاون دا ڈکھ ہے۔ بس یہ 3-4 شعر، ایک 2 اور شعر بھی تھے اس وقت ذہن میں، تو یہی ہیں۔ اچھا سر، ہم نہ صرف آپ سے آپ کی شعری مجموعے کوئی روشنی میرا خواب کا سے کلام سنیں گے، بلکہ اس کے بعد کا بھی کلام جو ہے وہ بھی آپ سے سنیں گے۔ پہلے ایک سر غزل ہے، یہ جو شعلہ سا رخ یار میں رکھا ہے، وہ ہاں یہ غزل اس مجموعے کے بعد کی غزل ہے، جی سر، میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو شعلہ سا رخ یار میں رکھا ہوا ہے، یہ جو شعلہ سا رخ یار میں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش کدہ گلزار میں رکھا ہوا ہے، اور دل خوش فہم تحمل سے سمجھ اس کا کلام، دل خوش فہم تحمل سے سمجھ اس کا کلام، اس نے انکار بھی اقرار میں رکھا ہوا ہے، اور ظرف کا مول ہے کیا دل کا خریدار ہے کون، پھر بھی سب آپ نے بازار میں رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھے سر۔ ظرف کا مول ہے کیا، بہت شکریہ، ظرف کا مول ہے کیا دل کا خریدار ہے کون، پھر بھی سب آپ نے بازار میں رکھا ہوا ہے، اور جانتا ہوں میں محبت کا علاؤ سائیں، یہ شرر اس دل بیمار میں رکھا ہوا ہے، بہت خوب سر۔ جانتا ہوں میں محبت کا علاؤ سائیں، یہ شرر اس دل بیمار میں رکھا ہوا ہے، اور دونوں جانب ہی کڑی دھوپ ہے اب کے ثقلین، سایہ اندر کہیں دیوار میں رکھا ہوا ہے، دونوں جانب ہی کڑی دھوپ ہے اب کے ثقلین، سایہ اندر کہیں دیوار میں رکھا ہوا ہے، یہ جو شعلہ سا رخ یار میں رکھا ہوا ہے،
کوئی آتش کدہ گلزار میں رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ کا جو شعری مجموعہ ہے کوئی روشنی میرا خواب کا، یہ 2007 پر منظر عام پر آیا، تو اس کے بعد اب 2021 ہے، مسلسل یعنی کہ 14واں برس ہے، تو اس ایک بہت طویل عرصہ ہے، تو اس میں کیا کوئی کسی دوسری شعری مجموعے کی تیاری ہو رہی ہے یا کوئی دوسرا شعری مجموعہ؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں اگر کلیئرلی بتاؤں، اتنا کچھ تو ضرور لکھ لیا ہوگا کہ ایک آدھ کتاب بآسانی آ سکتی ہے، چھپ سکتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے نا، میں اگر یوں کہوں کہ ایک تو کتاب چھپوانے کا، شاید لوگ چھپواتے ہیں اور غلط نہیں کرتے، ضرور چھپوانی چاہیے کتابیں چھپوانی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کی جس طرح پذیرائی ہونی چاہیے، یا بڑے اور اچھے اور پڑھے لکھے معاشروں میں جس طرح کتاب کی پذیرائی ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ بھی ہمارے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں ہر پڑھا لکھا آدمی آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ اسے کتاب دیں، مفت دیں، اور بعد میں کبھی نہ پوچھیں کہ اس نے پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بعض اوقات افسوس ہوتا ہے۔ میں نے ایک واقعے کا تھوڑا سا اشارہ کیا آپ کی طرف، میں دوبارہ بھی ابھی سنا دیتا ہوں کہ 2007 میں اپنے ساتھ ہم سے ذرا سینئر ایک کلاس تھی، اس میں پی ایچ ڈی کرنے والے ایک دوست تھے، تو میں نے وہ جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے جتنے لوگ، سب کو کتابیں دیں جا کے۔ اس زمانے میں 2007 میں ایم فل کر رہا تھا، تو مجھ سے کئی جونیئر لوگ بھی تھے جو لائف میں بھی جونیئر ہیں، ویسے بھی جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ایم فل پہلے کر چکے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو انہی میں سے ایک تھے وہ، ان کو جا کے میں نے کتاب دی اپنی۔ تو 2012 اور 13 میں، شاید 2013 5-6 سال ہو چکے تھے کتاب کو آئے ہوئے، تو ایک تقریب میں میں نے اس کتاب میں سے ایک نظم سنائی، تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ تقریب کے بعد مجھے گلے لگا کے کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ، اب تو آپ بہت اچھے شعر کہنے لگے۔ تو میں حیران ہوا اور میں نے پوچھا جی کون سے شعر میں نے اب کہہ دیے جو میں بہت اچھے کہتا ہوں؟ اور تو کہنے لگے جی آج جو آپ نے نظم سنائی ہے یہ تو بڑی قیامت نظم تھی، اور یہ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آج سے 5-6 برس پہلے میں نے آپ کو ایک کتاب دی تھی، تو اس میں یہ ایک نظم موجود ہے جی سر، تو اگر آپ نے وہ پڑھی ہوتی اس زمانے میں تو آج کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی یہ اتنی پرانی نظم سنا رہا ہے، اور آج آپ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ اچھا شاعر ہو گیا، اچھی نظمیں کہنے لگ گیا اور اچھے شعر کہنے لگ گیا۔ تو یہ تو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کا رویہ ہے۔ عام آدمی جو ہے نا، آپ کی کتاب آنے سے کتنی ایک قیامتیں آ جاتی ہیں، کتنے لوگوں پر اثر ہو جاتا ہے، کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی جو بظاہر آپ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بڑی محبت سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی کتاب پر 100 باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے مطلب میرے ارد گرد کے کئی جو جنہیں میں دوست کہہ بھی سکتا ہوں، اب بھی کہتا بھی تھا، تو وہ میری کتاب آنے پر وہ بظاہر بڑی تعریفیں کرتے تھے، جی کیا کتاب آئی ہے، اور بعد میں مجھے ان کے جملے سننے کو ملتے تھے کہ جناب اس کتاب میں تو یہ عیب ہے، اور اس میں یہ سکم ہے، اور اس میں یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب آنے سے نا، میں نے کہا کہ جو لوگ کتاب چھپواتے ہیں چھپوانی چاہیے، کتابیں ضرور ہونی چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا کلام میں چھپ جائے، لیکن کتاب آنے کے بعد جو ہے نا، بعض آپ کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، اور ان تلخ تجربات کی بنیاد پہ کبھی کبھی پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ کتاب آئے میری، یا میں نے مطلب اس کتاب کی وجہ سے بہت سی محبتیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتے دیکھیں۔ تو اس لیے پھر کوشش کروں گا، میں نے کہہ دیا کوشش کروں گا۔ اچھا سر، یہیں سے ایک غزل کے بعد بات کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک غزل، تاکہ یہ شاعری کا جو تڑکا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یہ سر ہے وہ
تو جو دل میں کب سے ہے جاگزیں میری دھڑکنوں کا لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو وہ کتاب والی ٹائٹل والی غزل ہے. جی سر. تو جو کب سے دل میں ہے جاگزیں میری دھڑکنوں کا حساب کر، تو جو کب سے بیٹھا ہے آنکھ میں کوئی روشنی میرا خواب کر. واہ واہ. اور میں جو سر بسر کسی گم شدہ سی صدا کا کوئی عذاب ہوں، میری تارے زخم تلاش لے مجھے شام غم کا رباب کر. واہ 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 سر، بہت خوب. کبھی دیکھ لے میری چاہ کو، کبھی آ نکل میری راہ کو، کہیں 2 قدم میرے ساتھ چل کے مجھے بھی عالی جناب کر. سبحان اللہ سر، مکرر سا یہ شعر دوبارہ. کبھی دیکھ لے میری چاہ کو، کبھی آ نکل میری راہ کو، کہیں 2 قدم میرے ساتھ چل کے مجھے بھی عالی جناب کر. اور کیا تھا شعر اب کہ بڑی بے امان ہے زندگی، اسے بن کے کوئی پناہ مل. بڑی بے امان ہے زندگی، اسے بن کے کوئی پناہ مل. کوئی چاند رکھ میری شام پر، میری شب کو مہکا گلاب کر. کوئی بدگمان سا وقت ہے، کوئی بد مزاج سی دھوپ ہے، کسی سایہ دار سے لفظ کو میرے جلتے دل کا حجاب کر. کسی سایہ دار سے لفظ کو میرے جلتے دل کا حجاب کر. اچھا سر، آپ نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے سے جو کتاب دوستی کا رجحان ہے وہ مطلب نایاب ہوتا جا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے متبادل کہیں یہ سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ آیا ہے، اور اس پر جتنے شعراء ہیں وہ ان کا اگر غزل بھی نہیں ہوتی تو ایک شعر بھی ہوتا ہے تو وہ اس پر پوسٹ کر دیتے ہیں. جی ہم خود بھی کرتے ہیں. تو سر اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کا کیا مقام ہے اس طرح شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں نا کہ شاعر ادیب جو ہے وہ بنیادی طور پر پذیرائی تو پسند کرتا ہے. یس. تو اسے اچھا تو لگتا ہے کہ اس کا کلام پڑھا جائے، اس کا شعر پڑھا جائے، اسے سنا جائے اور لوگ جو ہے اسے سننے والے ہوں. تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ذرا آسان آج کل جو ہے نا وہ ذریعہ ہے کہ اس طرح میں زیادہ لوگوں تک زیادہ جلدی پہنچ سکتا ہوں. میں کتاب جو ہے میرا کلام کتاب کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے لوگ لیں گے یا نہیں لیں گے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا پڑھے لکھے لوگ بھی کتاب لیں گے تو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ سوشل میڈیا پہ میں ایک شعر لکھ کے اس کو ذرا کوئی اچھی سی تصویر بنا کے یوں کر کے اس کو سب کے سامنے لا دوں گا، رکھ دوں گا، تو جو نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں شعر بہت اچھا ہے. اچھا سر، ایک اور غزل آپ کی سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک نظم نگار کا بھی حوالہ ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی آپ نے، نظمیں بھی سر آپ سے سنیں گے. سر یہ غزل ہے ضبط کی ہر دیوار کو، آخری ضبط کی آہنی دیوار کو ڈھایا جائے. واہ. ضبط کی آہنی دیوار کو ڈھایا جائے، دوستو اب کوئی طوفان اٹھایا جائے. واہ. اور ختم ہو جبر کی فرسودہ روی کا قصہ، ختم ہو جبر کی فرسودہ روی کا قصہ، اب ہواؤں کو چراغوں سے جلایا جائے. واہ. اور اب ہواؤں کو چراغوں سے جلایا جائے، اور اس کے گھر کو نہ پناہ گاہ سمجھ بیٹھوں میں، مجھے قاتل کا پتہ صاف بتایا جائے. اس کے گھر کو نہ پناہ گاہ سمجھ بیٹھوں میں، مجھے قاتل کا پتہ صاف بتایا جائے. اور اب تو ہر درد کی تعلیم دلائی جائے، اب تو بچوں کو ہر ایک زخم پڑھایا جائے. اب تو ہر درد کی تعلیم دلائی جائے، اب تو بچوں کو ہر ایک زخم پڑھایا جائے. اور گرچہ ایک ریت کا ماحول ہے چاروں جانب،
سبز باغ اب نہ وفاؤں کا دکھایا جائے، گرچہ ایک ریت کا ماحول ہے چاروں جانب، سبز باغ اب نہ وفاؤں کا دکھایا جائے۔ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ سر میں بات کرنا چاہوں گا عاصم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے 2-4 باتیں، کہ آپ خوش اخلاق، ملنسار اور ہنس مکھ واقع ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اوصاف اس دور میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، یا کم لوگوں کا وصف ہے جنہوں نے اپنی ساری عمر درس و تدریس کے لیے وقف کر دی ہو۔ یہاں ہر دوسرے پروفیسر صاحب کا کوئی نہ کوئی سائیڈ بزنس ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف درس اور تدریس کے علاوہ کوئی ان کا سائیڈ بزنس نہیں ہے، انہوں نے ساری زندگی درس اور تدریس کو وقف کر دیا ہے۔ سر اب ہم بڑھیں گے نظم کی طرف، تو کیونکہ غزل کے ساتھ ساتھ آپ نے نظم کو بھی اپنی تخلیقی جہاد میں کرتا ہے، تو سر نظم ہے آپ کی پس منظر۔ بے رخی سے بھی وفا کر کے نبھائی میں نے، تیرا کہنا ہے وفاؤں کا مجھے پاس نہیں۔ میں تو ہنستا ہوں سبھی درد چھپانے کے لیے، تو سمجھتا ہے مجھے درد کا احساس نہیں۔ جب خوشی بانٹنا دنیا کی روایت ہی نہیں، کیسا زخموں کا گلا، درد پہ ماتم کیسا، تیرا دکھ اس سے گھٹے گا نہ میرا کم ہوگا، دوست کیا تجھ کو بتاؤں ہے مجھے غم کیسا۔ دن تھے راتوں سے تو راتیں تھی قیامت جیسی، برف زاروں میں بدن اپنا جلایا میں نے، ایسے حالات سے گزرا ہوں کہ اب یاد نہیں، کب کہاں کس سے کوئی زخم تھا کھایا میں نے۔ یہاں ہر ہاتھ میں خنجر تھا، ہر ایک لفظ میں تیر، دوستوں ہی کی صفوں سے میں لڑا ہوں چپ چاپ، ہم نشیں دیکھ میرے ضبط پہ کچھ داد ہی دے۔ آندھیاں کرب کی ہیں اور کھڑا ہوں چپ چاپ، آگہی اتنی بڑھی ہے کہ سرے شام یہ دل صبح کے واقعے بے رنج بھلا دیتا ہے، اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھ میں آنسو بھی نہیں، اب مجھے درد کا احساس ہنسا دیتا ہے۔ میرے ظاہر کو بھلا کر کبھی باطن کو پرکھ، ایک زخموں سے اٹی روح دکھائی دے گی، میں ہنسوں گا تو تجھے میری ہنسی کے پیچھے کسی سسکی کی صدا صاف سنائی دے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کو، حسن سماعت ہے آپ کو، بہت نوازش۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ آئے، یہ اتنی اچھی میرے بارے میں باتیں کی، وہ ساری خوبیاں مجھ میں گنوا دیا آپ نے جو کہیں نہیں ہوتی، حقیقت ہے۔ بہت نوازش، بہت نوازش، بڑی مہربانی۔ سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ کسی اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔